بعد آپ جو مٹی نکالیں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ خوبصورت مٹی کون سی بنی ہوگی، مسجد والی یا کھیت والی؟ مسجد والی نہیں بنی ہوگی، اس سے وہ سمجھا ٹیڑھا میڑا تھا، وہ تو ٹیڑھی مٹی چیز نکلے گی وہاں سے. اور وہ جو کھیت کی مٹی تھی وہ جو کہ ایک خوبصورت سانچے کے اندر تھی وہ زیادہ خوبصورت ہوگی. ہمارے معاشرے کے اندر یہ مساجد، یہ مراکز، یہ اہل علم لوگ یہ سانچوں کی طرح ہوتے ہیں. سانچوں کے اندر آپ جس طرح کی چیز لا کے آئیں گے اگر سانچہ اچھا ہوگا تو چیز اچھی بن کے نکلے گی. اور ہم چاہے کتنا ہی بڑا بڑا دعویٰ کرتے جائیں لیکن غلط سانچوں کا انتخاب کر لیں گے پھر نہ تو ہماری شخصیت ٹھیک بن سکے گی نہ ہی ہماری شناخت ٹھیک بن سکے گی. اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تھا، گزر بھی رہا اور شاید کل ختم بھی ہو جائے گا. یہ کئی سالوں کا چکر میں آج دیکھ رہا تھا یہاں پہ یہ غلام غوث صاحب کو، تو غلام غوث صاحب کے والد صاحب کو میں نے ان کی شکل میں دیکھا ہوا ہے. جس طرح یہ آج کل ہے ہم ان کے پاس پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے قرآن پاک، وہ ایسے ہی اس وقت جوان تھے، ہم تب اس وقت بچے تھے. تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی دوسری نسل جو ہے آج جو بزرگ ہیں اور دوسری نسل یہاں پہ کھڑی ہوگی وہ ایک پیغام اور ایک بات کر رہا ہے. تو میں اطور شاہ صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ باقی ہمارے ڈاکٹر صاحب اور یہ پیر خانہ، چونکہ میرا جو تھوڑی بہت مجھے عزت ملی آج کل، وہ پہلی دعا یہیں پہ فرید شاہ صاحب نے یہاں پہ کی تھی. مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک لگی تھی مجھے اور آج میں یہاں موجود ہوں. جو عزت اور ذلت اللہ ہی انسان کو عطا کرتا ہے اور اللہ ہی اس کو باقی بھی رکھتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو تعلیمات نبوی ہیں اس کا بنیادی تقاضا ہمارے رویوں کی تبدیلی ہے. ایک بات، ہم آج کل ایک گھر میں 3 بھائی ہیں نا، ان 3 بھائیوں کے دلوں کے اندر کوئی ضرورت ختم نہیں ہوتی. اب جتنا دین پڑھ کے یہ اتنی زبردست نظمیں سناتے ہیں، اتنے بہتر انداز میں بات سناتے ہیں، ہم سر دھنتے ہیں، جب نکلتے ہیں تو اترتے ہوئے ہماری ڈسکشن ہوگی وہ اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے. گھروں کے اندر جا کے جو رویہ ہوگا وہ اس سے مختلف ہوگا. سڑک کے آس پاس مکان تعمیر کریں گے، وہ جو سیڑھی کی چوکم باہر لگاتے ہیں نا، سواب سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سیڑھی باہر نہ ہوئی تو میری جو ہے وہ پرسنالٹی ڈسٹرب ہو جائے گی کہ میں یہاں پہ انکروچمنٹ نہیں کر سکوں. پائپ گزرتے ہوئے اس کا میں لیک نہ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ میری بڑائی کیسے تسلیم ہوگی کہ میں نے پائپ کو متاثر نہیں کیا ہے. تارے گزر رہی ہوتی ہیں ہم لوگوں کے بار رویے کیا ہوتے ہیں، راستے گزر رہے ہوتے ہیں. وہی وجہ ہے کہ آج 35-40 سال کا شعور کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، ہم ان پہاڑوں کے اوپر کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. یہ تعلیمات نبوی زبانی ہمیں سب کو یاد ہے، ہم بہت زیادہ اس کی بات کرتے ہیں لیکن عملی طور پر ہماری زندگیوں کے اندر وہ چیزیں بہت کم آتی ہیں اور اس کی کمی کی وجہ سے ہمارے مسائل اور کہیں میلاد کی تقریبات گزر جائیں گی اور کہیں ربیع الاول گزر جائیں گے لیکن یہ مسائل کم نہیں ہوں گے جب تک ہم پریکٹیکلی اسلامی تعلیمات کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو رویوں میں تبدیلی کے اعتبار سے ہیں وہ نہیں اپنائیں گے. میں مولانا صاحب آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے جو مشن شروع کیا ہے، مساجد کو مرکز بنایا ہے، نوجوان اس کے اندر آ رہے ہیں اور یہ جو نسل ہے تو یہ 10 سال سے لے کے 8 سال سے لے کے 10-12 سال کے لوگ یہ زیادہ بات سمجھ سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آج جو کوشش جاری ہے اس کے اثرات ہوں گے. میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ یہ رد عمل والے دین کے تصور کو آہستہ آہستہ ڈسکریج کریں. یہ صدیوں سے چیزیں چل رہی ہیں، ہم کبھی ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے کو برداشت کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو کے لیے راستہ دے کے پاس کر کے کسی ایک کے مجلس ہے سب جا کے اس کے نقطہ نظر کو سنیں، کسی دوسرے کے مجلس ہے سب جا کے اس کے نقطہ نظر کو سنیں، کسی تیسرے کی بات ہے جا کے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک دوسرے کے اوپر جبر کا راستہ اختیار نہ کریں. اگر آپ جبر کا راستہ اختیار کریں گے تو ہم انتشار کی طرف جائیں گے، اگر ہم صبر کا راستہ اختیار کریں گے تو ہم کامیابی کی طرف جائیں گے. میں اسی پر آپ سے ناز چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.